بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ نیکی عذاب کو دور کر دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کے منبر پر لوگوں میں ارشاد فرمایا، اگر میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خود بتا دیتے، اور اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بتا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی طرف سے مجھے یہ حدیث سنائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے اپنے عرش کے اوپر بلند ہونے کی قسم، جس بستی والے اور گھر والے اور جنگل میں اکیلے رہنے والے سب میری نافرمانی پر ہوں جو کہ مجھے ناپسند ہے، پھر یہ لوگ اس نافرمانی کو چھوڑ کر میری اطاعت اختیار کر لیں جو مجھے پسند ہے، تو میرا عذاب جو انہیں ناپسند ہے ان سے ہٹا کر اپنی رحمت کو ان کی طرف متوجہ کر دوں گا جو انہیں پسند ہے، اور جس بستی والے اور جس گھر والے اور جنگل میں اکیلے رہنے والے سب میری اطاعت پر ہوں جو مجھے پسند ہے، وہ اسے چھوڑ کر میری نافرمانی اختیار کر لیں جو مجھے ناپسند ہے، تو میری رحمت جو انہیں پسند ہے وہ ان سے ہٹا کر اپنا غصہ ان کی طرف متوجہ کر دوں گا جو انہیں ناپسند ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب انسان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اور دن رات اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی میں گزارتا ہے، کسی طرح بھی اللہ تعالی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتا، تو ایسے شخص سے اللہ تعالی ناراض ہو جاتے ہیں، اور جس سے اللہ تعالی ناراض ہو جائیں تو اس پر اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب نازل ہوتا ہے، اور پھر اس کی بنی ہوئی دنیا خراب ہو جاتی ہے۔ بہت ساری پریشانیاں اس کو گھیر لیتی ہیں، کاروباری پریشانی، گھریلو پریشانی، کبھی بیوی سے لڑ رہا ہوتا ہے تو کبھی والدین اور بھائی بہنوں سے، پھر اس صورت میں وہ عاملوں کے پیچھے بھاگتا ہے کہ میرے اوپر کسی نے سحر جادو کروایا ہے، یا مولویوں کے پاس جاتا ہے کہ جی میرا کاروبار بند ہے، گھر میں اختلافات ہیں، بیماریاں ہیں، یا کہتا ہے میرے اوپر کسی نے تعویذ کروایا ہے، آپ معلوم کریں یا مجھے کوئی وظیفہ دیں، جبکہ ان ساری پریشانیوں کا سبب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں کا مرتکب ہونا ہے۔ اس لیے گناہوں سے بچتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے غصے سے بچنے کے لیے یہ دعا مانگتے رہیں، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک۔ اے اللہ، میں تیری رضامندی کی، تیرے غصے سے اور تیری معافی کی، تیرے عذاب سے پناہ لیتا ہوں۔ اس دعا کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ تہجد کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مانگتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس دعا کو اپنا معمول بنائیں انشاءاللہ۔